السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من مسمہ مفتی ثاقب داؤد چڑھتے سورج کی زمین جاپان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج فیس بک کی سکرولنگ کے دوران میرے سامنے ایک بڑی دل خراش قسم کی پوسٹ آئی، اور وہ پوسٹ ایسی تھی جس کے اندر قرآن کریم کی توہین کی گئی تھی، اور ایک شخص نے نادانی کے اندر اس کو شیئر کیا ہوا تھا، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں۔ میں ان کے پرسنل میں چلا گیا، میں نے کہا بھائی جان، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی ویڈیو ہو یا تصویر ہو جس کے اندر آپ کے والد محترم کی توہین کی گئی ہو، تو کیا آپ اس کو اس طرح شیئر کریں گے کہ لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں، میرے والد محترم کے ساتھ کسی نے اس طرح کی توہین کر دی ہے؟ تو خفا ہونے لگے۔ میں نے کہا آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب آپ ایسی ویڈیو یا ایسی تصویر شیئر نہیں کرنا چاہتے جس کے اندر آپ کے والد محترم کی توہین کی گئی ہو، تو آپ وہ پوسٹ کیوں شیئر کر رہے ہیں جس کے اندر قرآن کریم کی توہین کی گئی ہے؟ لہٰذا میری گزارش ہے تمام انٹرنیٹ یوزرز سے، تمام اہل اسلام سے، کہ اس طرح کی پوسٹوں کو شیئر نہ کیا کریں۔ یاد رکھیں، اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بڑی گستاخیاں کرتے تھے، بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں تک کہ قرآن بول اٹھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ نبی ہم جانتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے بہت سارے الفاظ یہ اس طرح کے کہتے ہیں کہ آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام سے کوئی ایک بھی اس طرح کا جملہ منقول نہیں ہے۔